اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نهجه الى یوم الدین صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من كل خيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں پچھلے 2 لیکچر سے. آج تیسرا لیکچر اسی ٹاپک کے اوپر. تو اس اسٹڈی میں ہم لوگ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں قیام ہوا تھا اور وہاں سے اب نکل کے آپ جو ہے مدینے کے راستے کو اختیار کرنے والے تھے نا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن اریقیت نام سے ایک گائیڈ تھا, ٹریول گائیڈ تھا. ہی واز اے مشرک ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے اسے ہائر کیا تھا ٹو گائیڈ دیم ٹورڈس دی پاتھ آف مدینہ, ہے نا, ایز اے ٹور, ایز اے ٹریول گائیڈ. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن اریقیت سے یہ بات طے پائی تھی کہ 3 دن بعد, یعنی جو دن تھا جس دن ہجرت شروع کی تھی اس سے 3 دن بعد وہ غار ثور میں پہنچے گا اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو لے جائے گا مدینے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غار ثور میں قیام کرنے کا ارادہ کیوں فرمایا تھا نا. اس کے پیچھے کی حکمت یہ تھی, آپ چاہتے تو پہلے دن ہی جلد از جلد نکل جاتے مدینے کے لیے, اور جتنی جلدی آپ طے کرتے اتنا جو ہے دشمنوں کے چنگل میں پھنسنے کے چانسز کم ہوتے. لیکن آپ نے 3 دن وہاں اس لیے قیام کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ جو قریش کو جیسے ہی معلوم چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں تو وہ آپ کو کھوجنے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. پھر مختلف قبائل بھی اس میں قریش کا ساتھ دیں گے, تو وہ جو آس پاس کے علاقوں میں تمام تفتیش اور تمام تحقیق کر کے جب تھک جائیں گے 3 دن بعد, اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں باقی ہوں گے. یعنی 3 دن بعد تک لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ اب تو محمد ہماری پہنچ سے نکل چکے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مدینے کے راستے میں بہت آگے تک نکل گئے ہوں گے. تو دے پٹ دیئر گارڈس ڈاؤن, ہے نا. انہوں نے اپنی جو بھی اٹینٹیونیس تھی, جو بھی عقلی صلاحیتیں تھیں, وہ ان کے گھوڑے دوڑانے کم کر دیے, اور یعنی انہوں نے مان لیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہنچ سے باہر نکل چکے ہیں. یہی موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا کہ 3 دن بعد جو ہے ہجرت کی جائے, ہے نا. یہ بھی عقل مندی کی مثال ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا ایک نمونہ بھی دکھانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ہجرت کا حکم دیا, پھر ہجرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بالکل اخیر تک مؤخر کر کے رکھا. ایسا نہیں کہا کہ بالکل شروع میں جو ہے صحابہ کرام کے کلیکٹیو ہجرت کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں, نہیں, بلکہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا رکھی اور ساتھ ہی واحد رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. پھر ہجرت بھی ایسے سنگین موقع پہ رکھی جبکہ بالکل بھی مکے کے اندر کوئی شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے باقی نہیں رہا, ہے نا. تو بالکل آخر میں اس ہجرت کو رکھا. پھر ہجرت کے لیے وہ دن طے کیا جس دن کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر کس طرح ہوا ہجرت کے موقع پہ, یعنی اظہار کس طرح ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اس رات کی اگلی صبح ہجرت کرنے کا حکم دیا, بلکہ اس رات میں ہجرت کرنے کا حکم دیا جس رات میں قریش کے نوجوانوں نے, مختلف قبائل کے نوجوانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کر لی. یعنی ظاہری قوت و طاقت و شوکت کے اعتبار سے کمزور ترین جو سچویشن ہو سکتی تھی, یعنی کہ قوت اور شوکت کے نہ ہونے کی جو سب سے بہترین مثال ہو سکتی تھی, اور سب سے یوں کہہ لیجیے کہ مضبوط اور بین ڈسکرپشن ہو سکتا تھا کہ بے یار و مددگاری کا سب سے واضح یوں کہہ لیجیے کہ مینیفیسٹیشن جو ہو سکتا تھا, یہ وہ رات تھی جس میں ہجرت کا حکم دیا گیا. اور صرف کفار قریش نے گھر کی گھیرا بندی نہیں کی تھی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کرنے کا فیصلہ کیا تھا, قتل کرنے کا معاذ اللہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے نا.
اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہجرت کا حکم دیا، اور اس طرح ہجرت کروائی کہ اپنی تمام بصیرت اور قوت و شوکت و طاقت کے باوجود قریش اپنی نگاہوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت واضح نمونہ ہے ہجرت. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں کہ غار ثور میں بھی جب قیام پذیر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یہ وہ موقع تھا جب قریش اپنی پوری تگ و دو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف علاقوں میں کھوج رہے تھے، ہے نا، اور غار ثور کے دہانے پہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں، اللہ کی قسم اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پکڑ لیں. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ایسے دو شخصوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ان دو شخصوں کی بے پناہ قوت اور بے پناہ طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو تم جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی ان دو شخصوں کی قوت نہیں، یہاں پر صرف اللہ کی قوت کام کرے گی، ہے نا. یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ پہ توکل کی، یعنی بے پناہ توکل کی سب سے بہترین مثال دی کہ ایسے موقع پہ جب سیدنا ابو بکر صدیق جو ایمان کے پہاڑ ہیں وہ بھی متزلزل ہونے لگے تھے، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی قلبی سکون کے ساتھ، انتہائی شعوری سطح پہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی تصور کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذمے اپنا کام چھوڑ کے جو ہے وہ قیام کیا غار ثور. تو شعوری سطح پہ انسان کے اللہ پہ توکل کی انسانی تاریخ میں اس سے بہترین کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے موقع پہ پیش کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا موقع. اچھا، غار ثور کے تعلق سے ایک واقعہ جو ہے چھوٹا سا چھوٹ گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہو رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، کہا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ممکن ہے کہ اس غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، ہے نا. تو آپ مجھے اجازت دیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، تو آپ مجھے اجازت دیں، میں پہلے جا کے غار کو اچھے سے صفائی کر دیتا ہوں، کچھ تحقیق کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ 11 سوراخ ہیں غار کے اندر، کاؤنٹ کیا انہوں نے، تو 11 سوراخ ہیں جن کے ذریعے سے کوئی بھی جو ہے سانپ یا بچھو یا کوئی بھی جانور آ کے، یعنی کیڑا مکوڑا وغیرہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے یہ طے کیا کہ انہوں نے اپنا کرتا پھاڑنا شروع کیا اور اپنے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بھرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ کا پورا کرتا پھٹ کے ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں رہا، یعنی جو پتلون پہنے ہوئے تھے بس وہی رہا، تو بھی ایک سوراخ بچا رہے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ کے اندر اپنا پیر ڈال دیا اور پیر ڈال کے بیٹھ گئے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے یہ آواز دی کہ اللہ کے رسول اندر تشریف لے آئیے. جب اللہ کے رسول اندر تشریف لے آئے تو ابو بکر صدیق نے اپنا پیر اسی سوراخ کے اندر رکھا تھا اور کہا کہ آپ میری یعنی گود پہ سر رکھ کے آرام فرما لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محبت کی داستانیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت میں کوئی شخص بھی ابو بکر صدیق کو مات نہیں دے پایا. یعنی اگر آپ مجموعی طور پہ نیکی کا ذکر کریں تو واقعی ابو بکر صدیق جو ہیں تمام امت کے امام ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن حب رسول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں بھی کوئی شخص بھی ابو بکر صدیق کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا مقام و مرتبے اور درجے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. اور جو فداکارانہ جذبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھا وہ کسی اور کے اندر اس درجے میں نہیں پایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور قرآن نے بھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے، جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے آیت جو ہے پڑھ کے آپ کو سنائی تھی کہ ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا ہجرت کے موقع پہ نازل ہونے والی، ہجرت کے موقع کی یاد دہانی کرنے کے لیے نازل ہونے والی آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور باضابطہ صحابی نام، صحابی شرف صحابیت کے اعلان کے ساتھ ذکر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے اور درجۂ صحابیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، وہ کسی اور چیز پہ سوالیہ نشان نہیں سوال کرتا ہے، بلکہ رب کریم کی نازل کردہ قرآن کی آیت کا وہ منکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بات واضح ہوگی. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر میں گود رکھ کے سونے کے لیے کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سر رکھ کے سو گئے. اسی موقع پہ کیا ہوا کہ جس سوراخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا قدم ڈال رکھا تھا اس کے اندر ایک بچھو تھا.
اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا شروع کیا، اور ڈستے ڈستے یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ مچھر کاٹ لیتا ہے تو کہ یعنی اگر آپ پیر کو حرکت نہ دیں تو بہت شدید اس میں جو ہے وہ لہر محسوس ہوتی ہے. اگر نماز کی حالت میں مچھر کاٹ لے تو انسان جو ہے اپنے پیر کو اپنی جگہ نہیں رکھ پاتا، بلکہ وہ کسی طرح ہاتھ لگا کے اس مچھر کو مارتا ہے یا ہٹاتا ہے. انسان کی توجہ جو ہے پوری طور پہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، اور یہ اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب ذرا تصور کریں مچھر سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے بڑھنی وغیرہ کسی کو اگر کاٹی ہو تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں. اور بڑھنی سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بچھو کاٹے. بالکل بہت زہریلا جانور ہوتا ہے، زہریلا کیڑا ہوتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ پورے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے، اور تکلیف کی شدت کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جسے کاٹا ہوتا ہے اسے ہی بس معلوم ہوتا ہے. تو آپ ذرا تصور کریں کہ بچھو اگر کسی کو پیر میں کاٹ رہا ہے تو اس کی شدت گھبراہٹ اور شدت بے چینی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو پورا جسم اس کا متحرک ہو جائے، ہے نا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر پہ رکھا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹ جائے، تو شدت درد کے باوجود پورے ضبط کرتے رہے اور پیر کو حرکت نہ دی، یہاں تک کہ 16 یا 17 دفعہ بچھو نے جو ہے ڈنک مار دیا ابو بکر صدیق کو، اور شدت درد کی وجہ سے پورا چہرہ جو ہے نیلا ہو گیا، اور برداشت کرتے کرتے وہ اپنے دانت کو پیس رہے تھے اور اپنی آنکھ کو بھینچے ہوئے، لیکن ایک آنسو کا قطرہ جو ہے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ گر گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. اب یہ آنکھ کھلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما بالک یا ابا بکر، تمہارا کیا معاملہ ہے اے ابو بکر، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم اتنی تکلیف میں کیوں دکھ رہے ہو. آپ ذرا تصور کریں کہ اب کسی کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کسی کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو یہ وہ موقع ہے نا جب ہنگامی صورتحال ہے نا، یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. اس وقت انسان جو ہے لمبے لمبے القاب کے ساتھ اپنے بڑوں کو نہیں پکارتا، بلکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان جو جلدی سے بتائے کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا. یعنی یہ موقع، یعنی جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، جب ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے، تو القاب اور تعظیمی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عالم دیکھیے کہ اس موقع پہ بھی ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے بچھو نے ڈس لیا. یعنی اس موقع پہ بھی ان کو، حالانکہ بہت تیزی سے کہنا چاہیے تھا، لیکن اس موقع پہ بھی پوری عزت و احترام کے ساتھ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ میرے ماں بھی آپ کے اوپر قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائے، مجھے بچھو نے ڈس لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا کہاں ڈسا؟ تو ابو بکر صدیق نے وہ جگہ دکھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن جو اپنے یعنی جو اپنے منہ کے اندر جو سلائیوا ہوتا ہے اس میں بھی شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلائیوا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے. تو وہ جو ہے اس مقام پہ لگایا، اور تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درد ختم ہو گیا. تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی داستان تھی، اور ان کی محبت کی ایک بہترین مثال تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو تعظیم ان کے دلوں میں تھی، ان کے دل میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا. بہرحال یہ یعنی کہ غار ثور کا معاملہ اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے تیسرے دن جو ہے عبداللہ ابن اریقیب جو پہنچتا ہے وہاں، اور یعنی کہ جو گائیڈ تھا، اور وہاں سے یہ لوگ اب نکلتے ہیں. تو یہ لوگ نکلتے ہیں تو آگے ایک قبیلہ جو ہے اس میں پہنچتے ہیں، جس قبیلے میں ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ام معبد. یہ نام یاد رکھیے گا. حالانکہ یہ نام سیرت میں بار بار اکر نہیں ہوگا، لیکن اس نام کی خاصیت یہ ہے کہ ام معبد نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا ہے وہ بہت ڈسکرپٹیو ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وغیرہ کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈسکرپٹیو روایتوں میں سے ایک جو ہے ام معبد کی. ایک علی رضی اللہ عنہ کی بھی بہت ڈسکرپٹیو روایت ہے، اور بھی بہت سارے صحابیوں نے، یعنی کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تو بہت اشعار بھی بیان کیے ہیں. پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، جو قصیدہ بردہ شریف آپ پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ان کے بعض اشعار جو ہیں وہ انہی صحابی کے لکھے ہوئے ہیں. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے وہ اشعار پڑھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کے ان صحابی کو دے دی تھی. تو اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، بردہ چادر کو کہتے ہیں. تو یعنی اب جو آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس میں بہت سے الفاظ تو بعد کے ہیں، لیکن اس میں چند اشعار وہ ہیں جو ان صحابی نے کہے تھے اور جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کی مہر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی نعت اور جتنی بھی اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں ان میں سب سے افضل ترین جو ہے قصیدہ بردہ شریف ہے. قصیدہ بردہ شریف ہے نا.
وہ آپ پڑھتے ہیں نا مولا یا سلم، مولا یا صلی علی، جو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو کئی، اس میں بعض اشعار جو ہیں وہ ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے. تو اور بھی بہت ساری ڈسکرپٹیو روایتیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہیں، لیکن ام معبد نے بڑے اچھے بڑے بلیغ انداز میں کیا ہے، تو اس لیے ان کی روایت جو ہے بہت کامن ہے، بہت مشہور ہے. تو آپ کو کوئی بھی کہے کہ ام معبد والی روایت، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ روایت حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آئی ہیں اور درجہ حسن تک پہنچتی ہیں، بلکہ بعض نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، کیونکہ یہ روایت کی جتنی بھی سندیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کو کنسولیڈیٹ کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک خزائی قبیلہ کی رہنے والی تھی. خزائی قبیلہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اوریجنل عربس تھے، جو یعنی کہ قحطانی عرب قبائل ہوتے ہیں، ان میں سے یہ قبیلہ تھا. اس کے رہنے والی تھی ام معبد. تو آتا یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کے راستے کو اختیار کیا غار ثور سے نکل کے، تو جب بھوک کی شدت بڑھ گئی اور کھانے کو کچھ نہیں بچا، تو جس علاقے میں پہنچے وہ ام معبد کا ٹینٹ تھا. ام معبد کا وہاں پہ ٹینٹ تھا، اور ان کے قوم کے اوپر نا قحط سالی آئی ہوئی تھی. ان کے یہاں نہ کسی چیز کی پروڈکشن ہو رہی تھی، نہ پانی وغیرہ تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور ان کے سارے کیٹلس میں دھیرے دھیرے کر کے مر گئے تھے. اور جو بچے ہوئے تھے کچھ بھیڑ بکریاں، وہ انتہائی دبلی ہو چکی تھیں، ان کے پاس دودھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کے شوہر جو ہیں ان کو لے جاتے تھے صبح صبح چروانے کے لیے، لیکن وہ مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل ہی کوئی اسکوپ، کوئی پازیٹیو ان کے پاس سورس نہیں تھا جس کے تھرو یہ یعنی کہ دودھ کا انتظام ہو سکے یا ان کے چرنے کا بھی انتظام ہو سکے. تو بہت ہی لاغر سچویشن تھی ان کی. تو اسی موقع پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ان کے قبیلے سے ہوا، ان کے ٹینٹ سے گزر ہوا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھا یہ بھی یاد رکھ لیجیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. عبداللہ ابن اریقیط جو گائیڈ تھا وہ ساتھ میں تھا. اور عبداللہ ابن فہیرہ ابو بکر کے غلام تھے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن فہیرہ ہی وہ شخص تھا جو کھانا وانا جو ہے غار ثور میں 3 دن تک پہنچایا کرتا تھا، بکری وغیرہ پہنچا دیتا تھا بالکل دیر رات میں، اور پھر صبح لے آتا تھا تاکہ اس کا دودھ دو کے یہ لوگ غار ثور میں 3 دن تک پینے وغیرہ کا انتظام کر سکیں. تو یہ 4 لوگ ہجرت کر رہے تھے ساتھ میں، جس میں ایک تو گائیڈ ہی تھا، باقی 3 لوگ. ٹھیک، تو یہ ایسی سچویشن میں پہنچتے ہیں ام معبد کے ٹینٹ تک. جب ام معبد کے ٹینٹ پہ پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے کہتے ہیں کہ اے ام معبد، اگر تمہارے پاس کچھ گوشت یا کھجور یا دودھ وغیرہ ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کو جو ہے قیمت پہ خرید لیں. یعنی صدقہ نہیں مانگا بلکہ قیمت پہ، ٹریڈ کے فارم میں. تو ام معبد نے کہا کہ اگر میرے پاس گوشت یا کھجور وغیرہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بغیر قیمت کے ہی کھلا دیتی، لیکن میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، ایک لاغر بکری ہے میرے پاس جو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کارنر میں، لیکن وہ بھی دودھ نہیں دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کے دودھ کو خود دودھنا چاہتا ہوں. تو ام معبد نے کہا کہ آپ یعنی کہ آپ چاہیں تو ٹرائی کر لیں، لیکن بالکل بھی امید نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی کمزور ہے کہ دودھ دینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو چھوا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر ایک برتن منگوایا، کافی بڑا سا برتن. تو ام معبد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنے بڑے برتن کی کیا ضرورت تھی. تو تھوڑا سا اگر 4 قطرہ دودھ بھی نکل جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ رکھا اور پھر دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑا برتن پورا بھر گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پلانا شروع کیا. خود ام معبد کو پلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، عبداللہ ابن اریقیط کو پلایا، عبداللہ ابن فہیرہ کو پلایا، اور وہاں پہ اور بھی کچھ بچے وغیرہ تھے ان سب کو پلایا. اور پھر آخر میں خود پیا اور کہا کہ جو پلانے والا ہوتا ہے، ساقی ہوتا ہے، وہ سب سے اخیر میں پیتا ہے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑپن تھا کہ دیکھیے کہ جب بھی آپ کے کسی کو کچھ کھلاتے یا پلاتے تھے تو چاہے کتنی قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، سب سے اخیر میں خود کھاتے تھے. تو یہ بڑے آدمی کی، یہ لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. لیڈر جو ہوتا ہے نا، اگر وہ سب، یعنی اگر آپ دیکھیں، خود آپ غور کریں کہ ایک انسان جس کے اندر تمام اوصاف کاملہ موجود ہیں، بہت اچھی اچھی کوالٹیز ہوں، تمام انسانی اوصاف تمام و کمال اس کے اندر موجود ہوں، اور پھر وہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھے، اپنے آپ کو پیچھے رکھے، اور اپنے آپ کو یعنی وہ کم چیز ہو تو
مقدار کم ہوتی ہے، انسان کی بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے اعلیٰ اخلاق دکھا پانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. جب آپ کا پیٹ بھرا ہو، آپ کی فریجیں گوشت سے بھری ہوں اور جو ہے گھر میں بہترین ڈشز ہوں، پھر کوئی مہمان آئے اور آپ خود سے پہلے اس کو کھلا دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آپ ریگستانی سفر کر رہے ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہو، آپ کے پاس اگر 2 لقمہ کھانے کو کہیں دکھے اور اس موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں سامنے والے کو آفر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے اور مجھے 1 لقمہ چکھنے کو بھی نہ ملے، اس موقع پہ اعلیٰ اخلاق کا اظہار کرنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. چنانچہ ایک واقعہ ابھی یاد آ گیا مجھے. ایک صاحب ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو وہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. تو وہ بتاتے تھے کہ علی میاں ندوی آپ جو لوگ بھی علمی گھرانے سے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے پچھلی صدی کے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی علی میاں ندوی کے ساتھ میں بیٹھ کے کھاتا تھا تو اگر علی میاں ندوی کے پلیٹ میں دال یا سبزی ہوتی تھی تو وہ خود کھاتے رہتے، اور کوئی اچھی چیز کباب یا گوشت یا کوئی بھی اچھی چیز جب ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو پہلے اپنے پلیٹ میں رکھ لیتے تھے. پھر سب لوگ جب کھانے میں مگن ہو جاتے تھے تو چپ چاپ سے اس کو اٹھا کے اپنے بغل والے کے پلیٹ میں ڈال دیتے تھے. تو ایسا بھی نہیں کہ وہ اعلانیہ کرتے تھے کہ سب کو دکھائیں کہ بھائی دیکھو میں تو بڑا متقی انسان ہوں، بڑا زاہد ہوں، اور میں تو گوشت وغیرہ نہیں کھاتا ہوں، اور دیکھو میں دوسروں کو دے رہا ہوں. نہیں، سب لوگ جب کھانے میں مگن ہو جاتے تھے، کوئی ان پر دھیان نہیں دے رہا تو چپ چاپ سے اٹھا کے جو ہے وہ گوشت یا کباب دوسرے کے پلیٹ میں ڈال دیتے تھے، خاموشی سے پتہ نہیں چلنے دیتے. اور اگر کوئی ادنا سی چیز ہوتی تھی، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تھی تو خود کھاتے رہتے تھے. تو یہ بڑے لوگوں کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایسی ڈسپریٹ سچویشن میں بھی، ایسی نیڈی سچویشن میں بھی جو ہے خود کو پیچھے رکھتے ہیں. اور ویسا ہی آدمی نیچرل لیڈر بنتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ساری اچھی چیزیں اپنے لیے جمع کر لے اور لوگوں کو فورس کرے کہ تم میری اطاعت کرو، ویسے انسان کی کوئی بھی دل سے عزت نہیں کر سکتا. مجبوری میں اطاعت کر لے گا، دل سے عزت نہیں کر سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے ہر موقع پہ، یعنی یہ ایک اکیلا موقع نہیں ہے، ہر موقع پہ آپ دیکھیں کہ خود کو ہمیشہ آخر میں رکھا، اور کمفرٹیبل سچویشن میں نہیں رکھا بلکہ ڈسپریٹ سچویشن میں رکھا. میں اگر ایسا کام کرتا ہوں کہ پہلے مہمانوں کو کھلاؤں بعد میں خود کھاؤں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے فریج میں آلریڈی کھانا موجود ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر مہمان چلے جائیں گے تو بھی سارا کھانا میرے پاس اویلیبل ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے جیب میں پیسہ ہے، میں جس وقت جو چاہوں خرید سکتا ہوں. لیکن ایک انسان جس کے پاس ایسی کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے، وہ بھوک کی شدت میں ہے اور پیاس کی شدت میں، پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، یہ بہت بڑے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے، بہت بڑے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، اس کے بعد پھر منگوایا برتن کو اور پھر دھونا شروع کیا اور اس برتن کو دوبارہ بھر دیا اور پھر ام معبد کو دے دیا. تو ام معبد ظاہر ہے کہ وہ تو حیران رہ گئی، یہ کون سا شخص ہے بھائی، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ویسے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اورا ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے والا شخص پہلے ہی نگاہ میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مبہوت ہو جاتا تھا. یہ یوں کہہ لیجیے انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں اسپیل باؤنڈ ہو جاتا تھا، کہ یعنی بڑے بڑے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ کی قسم یہ بہت وجیح چہرہ ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشچن پوچھ کے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے تھے. تو اور اپنے یہودی ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے، کہا تھا کہ دیکھو میں نبی اس کو ثابت کر دوں گا کہ یہ دیکھو یہ جھوٹ بولتا ہے. تو بڑے فخر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوئے، متکبرانہ حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو رہے تھے، اور جب نگاہ پڑھی تو بالکل غلام ہو گئے نبی. جیسے ہی نگاہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کوئی سوال نہیں پوچھا، فوراً جو ہی مان لیا. تو ایسا اورا تھا، ایسی وجاہت تھی، ایسی شخصیت اور کردار میں جاذبیت تھی کہ دیکھنے والا خود ہی ویسے مبہوت ہو جاتا تھا. ام معبد کی بھی وہی کیفیت ہوئی، اور پھر اس نے دیکھ بھی لیا کہ یار یہ آدمی کوئی نارمل آدمی نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو یعنی جو چیز بالکل پاسبل نہیں ہے وہ ان کے ذریعے ہو رہی. تو بہرحال جب یہ واقعہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کنٹینر بھر کے دودھ جو ہے دے دیا، اور پھر پیسہ بھی یعنی اجرت بھی دے دی ام معبد کو، اور وہاں سے پڑھ کے آگے نکل گئے. اب ام معبد کے شوہر جن کا نام ابو معبد تھا، وہ جب آئے ہیں تو جب انہوں نے بڑا کنٹینر دودھ کا دیکھا تو کہا ام معبد یہ کیا چیز ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی بکری نہیں جو اتنا زیادہ دودھ دے دے. تو کہا کہ ام معبد نے کہا اللہ کی قسم آپ سچ کہیں، لیکن ایک بابرکت شخص آیا تھا اور اس نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا. تو ابو معبد نے کہا کہ ٹھیک ہے، بابرکت شخص کے بارے میں بتاؤ مجھے، ڈسکرائب ہم ٹو می، بتاؤ وہ کیسا تھا.
تو اس پہ معبد نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا ہے، یہ ایک تاریخی ڈسکرپشن ہے، بڑا خوبصورت ڈسکرپشن ہے، جو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ توجہ سے سنیں۔ تو حضرت معبد رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ مبارک روشن تھا، وہ جسمانی طور پہ حسین تھا، دبلا پتلا اور کمزور نہیں تھا، اس کی کمر پھولی ہوئی نہیں تھی، یعنی موٹا بھی نہیں تھا اور دبلا پتلا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی پتلی اور کمزور تھی۔ اعضاء میں تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے، یعنی جسم جو ہے بالکل ہمیشہ یعنی ایک اسٹرانگ بلٹ شخصیت تھی، کوئی تھکاوٹ کے آثار اس پہ نہیں دکھ رہے تھے۔ اس کا سر مبارک بھی چھوٹا نہیں تھا، وہ حسن ظاہری سے مالا مال تھا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں اور پلکیاں لمبی تھیں، آواز بھاری نہیں تھی، گردن بلند تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، بھویں باریک تھیں۔ یہ شخص خاموش ہوتا تو باوقار لگتا تھا، گفتگو کرتا تو خوبصورت معلوم ہوتا تھا، دیکھنے سے اس کا حسن نمایاں ہوتا تھا، قریب سے دیکھیں تو سراپا مٹھاس نظر آتا تھا، دور سے دیکھنے پہ سراپا حسن کا مظہر تھا، دور سے دیکھیں تو جمال اور نمایاں ہوتا تھا۔ بات میں شیرینی تھی، ہر لفظ جدا جدا ہوا کرتا تھا، نہ بات اتنی مختصر ہوتی تھی کہ کوئی نہ سمجھ پائے، نہ ضرورت سے زیادہ طویل ہوتی تھی۔ الفاظ موتیوں کی طرح پروئے ہوئے محسوس ہوتے تھے، منہ سے موتیوں کی طرح گرتے ہوئے لگتے تھے۔ ظاہری نظر میں قد دراز دکھائی نہیں دیتا تھا اور قد مبارک چھوٹا بھی نہیں تھا، لگتا تھا وہ شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہے۔ تینوں آنے والے شخص میں سے سب سے زیادہ دل پسند نظر آتا تھا، سب سے زیادہ نرالی شان رکھتا تھا۔ اس کے ساتھی ہر وقت اس کو گھیرے رہتے تھے، اگر وہ گفتگو کرتا تو سب لوگ خاموش ہو کے انتہائی توجہ سے اسے سنتے تھے، اور اگر کوئی حکم دیتا تو ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے کہ اس کے حکم کو سب سے پہلے کون پورا کرتا ہے۔ وہ شخص مخدوم تھا، یعنی لوگ اس کی خدمت کرتے تھے باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھی ہر وقت اس کی خدمت کو کمر بستہ رہتے تھے۔ اس کے چہرے پر ترش روئی یعنی کہ سختی نہیں تھی، اور ذرہ برابر بھی اس کے اوپر سختی کے آثار نہیں تھے، اور ایک ذرہ سا بھی بڑھاپے کے آثار اس کے اوپر واضح نہیں تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 53 ایئرس، لیکن بڑھاپے کے بالکل بھی آثار نہیں تھے۔ اس طرح جو ہے بہترین ڈسکرپشن معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ ابو معبد نے جب یہ ڈسکرپشن سنا تو کہا، اللہ کی قسم، یہ تو محمد کے بارے میں تم کہہ رہی ہو جو قریش کا شخص ہے اور جس پہ قریش نے اتنا انعام دے رکھا ہے، اور اللہ کی قسم جیسا تم نے بیان کیا وہ ویسا ہی ہے، اور میں بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ عنقریب اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اسی کے کچھ وقت بعد جو ہے معبد ابو معبد نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ معبد کا ڈسکرپشن تھا جو انتہائی اہم تھا، جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اس کے بعد معبد نے اسلام قبول کر لیا، ظاہر، اور ان کی یہ روایت جو ہے حدیث کی کتابوں میں بڑی محفوظ رہی، مشہور رہیں، اور جتنی بھی شمائل کے لیکچرز ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا جہاں بھی ذکر آتا ہے اور اوصاف کاملہ کا جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے وہاں یہ روایت ضرور پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس روایت کو آپ لوگ محفوظ رکھیں، یاد کریں، پڑھیں، اور جو شخص محبت کے ذریعے جو ہے محبت اور تعظیم کی وجہ سے ان روایتوں کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں وہ پڑھتا ہے بار بار، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے غرض سے ان روایتوں کو پڑھتا ہے، ان حدیث کے الفاظوں کو بار بار دہراتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی پسند ہے کہ بہت سے گناہ گار صرف اور صرف اس وجہ سے بخشے جائیں گے قیامت کے دن کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند اچھے اشعار کہے تھے، اور جن اشعار کو لوگ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت جاگ جاتی ہے اشعار کے ذریعے، تو بہت سے ایسے گناہ گار ہیں جو قیامت کے دن صرف اسی وجہ سے بخشے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی پسند ہے کہ ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا جائے۔ تو بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے قیامت کے دن بخشے جائیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تعریف کیا کرتے تھے یا محبت سے درود پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن بھی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کو محبت سے بار بار پڑھنے سے نا بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کو ہو جائے گی وہ ویسے بھی اس کے بہت سارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔
تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگ اس کی کوشش بہت کم کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں، یعنی ایک طرف تو مسلمانوں میں وہ طبقہ ہے جو بہت محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب علمی میدان میں آتے ہیں تو ان کا دل جو ہے بڑا سخت ہو جاتا ہے، روکھے سوکھے ہو جاتے ہیں. وہ صرف علمی مباحث اور علمی باتیں تو کر پاتے ہیں اور علمی باتیں بڑے دلچسپی سے کر پاتے ہیں، لیکن جہاں جذبات و محبت کی باتیں آتی ہیں تو پھر ان کی زبانیں حرکت نہیں کرتی، ان کا دل جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، ان کا دل جو ہے وہ پسیجتا نہیں ہے. لیکن آپ جان لیں کہ دین کی اصل بنیاد جو ہے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. ساری علمی باتیں، ساری ٹیکنیکل باتیں سیکنڈری ہیں. اگر دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سے متحرک نہیں ہے دل، تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر آئے تو محبت کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو پڑھنا، ان چیزوں پہ غور کرنا، ان چیزوں کو دہرانا اپنے گھروں کے اندر، یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو یہ محبت اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. تو محبت پیدا کریں اللہ اس کے رسول سے. صرف اور صرف ٹیکنیکلٹیز تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ سارے دین کی بنیاد محبت ہے. اگر محبت نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے، ساری باتیں آپ کی بیکار ہیں. ساری تعلیم و تدریس بیکار ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر واقعی حقیقتاً ہے اور آپ کی سنت کی اتباع ہے تو کم تعلیم و تربیت اور کم اعمال کے باوجود جو ہے بخشش کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو ترجیح کو سمجھیے، دین کی اصل محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. تو آگے چلتے ہیں. اگلا جو واقعہ ہے وہ سراقہ کا واقعہ ہے. یہ معبد کے ٹینٹ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو سراقہ کا واقعہ پیش آتا ہے. سراقہ کا واقعہ بھی جو ہے سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے. اور سراقہ ابن مالک اس کا پورا نام تھا. یہ بنو مدلج بھی پڑھتے ہیں، بنو مدلج بھی پڑھتے ہیں. یہ بنو مدلج یا بنو مدلج قبیلے سے تعلق تھا اس کا. اس کے بارے میں ذرا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نام ہے. کیوں امپورٹنٹ نام ہے؟ اس نام کو آپ لوگ یاد رکھیں، سراقہ ابن مالک بنو مدلج قبیلے سے. کیونکہ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی تھی. تو اس وجہ سے یہ بڑا مشہور آدمی ہے. بعد میں یہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یعنی مشہور ہو گئے. تو ان کی اسٹوری کو پڑھتے ہیں ایک سیکنڈ. جی، تو سراقہ کو جب معلوم چلا، پہلے تو ایک کافر تھا، جب اس کو معلوم چلا کہ قریش نے 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پہ رکھ دیا ہے، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے یا قتل کر کے لے آئے گا، یا تو قتل کر دے نعوذ باللہ یا پھر قید کر لے. تو ان دو صورتوں میں جو ہے اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ظاہر 100 سرخ اونٹ جو ہے عرب کے بدوؤں کے لیے بہت بڑی قیمت ہے. یعنی تھنک اباؤٹ ملینس ناؤ، ملینس مطلب کسی پہ اگر 10 ملین کا انعام ہے تو یا 1 ملین کا بھی انعام ہے تو 10 لاکھ روپے، اور 10 ملین مطلب تقریباً 1 کروڑ. تو اس طریقے کی کوانٹٹی جو ہے وہ انعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لانے والے کے بارے میں قریش نے اعلانیہ کہا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج بین میں صرف کفار قریش نہیں تھے بلکہ آس پاس کے قبیلے کے بدو بھی تھے، اور بہت گرم جوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوج رہے تھے، پوری یعنی کہ کہہ لیجیے کہ اٹینٹیونیس کے ساتھ کھوج رہے تھے. انہی میں سے ایک سراقہ بھی تھا. تو سراقہ کی مجلس میں کیا ہوا، اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور کہا کہ اے سراقہ، میں نے، یہ اپنے قوم کا سردار تھا، تو اس کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ ابھی میں نے جو ہے فلاں علاقے سے، جو پاس میں ہی ایک علاقہ تھا، وہاں سے 2 تین لوگوں کو گزرتے دیکھا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ وہ محمد ہوں اور اس کے ساتھ ہی ابو بکر. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ جہاں کے ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ہم لوگ قریش کے اس انعام کے حقدار ہو جائیں گے. اب سراقہ تھا بڑا ذہین آدمی، بڑا عقل مند، پریکٹیکل اور بہت چالو آدمی. اس نے کہا کہ نہیں وہ تو فلاں قبیلے کا فلاں شخص ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ تو ابھی مجھ سے مل کے گیا ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، وہ محمد اور ابو بکر نہیں ہے. یہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے تاکہ یہ تنہا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو قتل کر دے، اور پھر جو ہے معاذ اللہ، اور پھر جو ہے وہ انعام کا تنہا حقدار ہو جائے تاکہ باقی اس کے انعام میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ ہو. بہرحال اس نے یہی کیا، اپنی یعنی ان لوگوں کو ڈائیورٹ کر دے گا. نہیں اس کو تو مجھ سے مل کے گیا، وہ فلاں قبیلے کا فلاں آدمی تھا، وہ تو محمد اور ابو بکر کوئی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب یہ 1 گھنٹے تک یہ اپنی مجلس میں بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد اٹھ کے اپنے گھر گیا تاکہ چیزیں بالکل نیچرل اور نارمل لگیں. اپنے گھر پہنچا، اپنی باندی سے کہا، اپنی غلام عورت سے کہا کہ میرا جو سب سے تیز گھوڑا ہے وہ تیار کرو، اور میرا اسپیئر تیار کرو، اسپیئر اور تلوار اور تیر وغیرہ تیار کرو، بہترین اس کو زہر میں ڈبو کے تیار کرو.
اور فلاں علاقے میں پہنچ کے پیچھے کے راستے سے میں گھوڑے اور ان سب چیزوں کو لے کے نکلو اور فلاں پہاڑ کے پاس رک کے کھڑی رہنا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے. سراقہ نے بھی جو ہے اپنے پیچھے کے دروازے سے نکلا اور لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کے اس پہاڑ پہ پہنچ گیا, اسپیئر لیا, تیر لیا, تلوار لی اور بیٹھ کے جو اس تیز گھوڑے پہ تیزی کے ساتھ اس علاقے یعنی اس راستے کا تتبع کرتے ہوئے, پیچھا کرتے ہوئے جس میں ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ بیان کرتا ہے, بخاری کی روایت ہے, یہ بہت اوتھینٹک حدیث میں سے. تو بخاری کی روایت ہے کہ سراقہ خود کہتا ہے کہ میں بہت تیزی سے, میرا گھوڑا جو ہے وہ سمجھو ہوا سے باتیں کر رہا تھا, اور کچھ ہی لمحوں میں, کچھ ہی گھڑیاں گزری تھی کہ میں نے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو پا لیا, اور میں ان کے بہت قریب پہنچ گیا, اتنے قریب پہنچ گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے اپنے اونٹ پہ, اور میں اپنے بھالا اور تیر کو نچاتے ہوئے ان لوگوں کی طرف پڑھ رہا تھا. تو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو, قرآن کی قراءت کو سن رہا تھا. آپ بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن تلاوت فرما رہے تھے, اور ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ بہت بے چین تھے. وہ کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے کہ میں ان کے قریب آ رہا ہوں, تو وہ بہت بے چین تھے اور تیاری کر رہے تھے میرا مقابلہ کرنے. کہا کہ جیسے ہی میں اتنے قریب پہنچا کہ اب میں اپنے اسپیئر سے, اپنے بھالا سے حملہ کر سکتا تھا, کہ میرا گھوڑے کی اگلی 2 ٹانگیں جو ہیں وہ ریگستان میں وہ بالوں کے اندر دھنس گئی. تو میں جلدی سے باہر نکلا اور میں نے جو ہے وہ ازلام ایک ٹیکٹکس ہوتی تھی کفار قریش کی, عامۃ العرب کی, کہ وہ تیر اندازی سے پرچے میں لکھ کے یہ چیک کرتے تھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں. تو ایسا ان کو جب بھی رکاوٹ محسوس ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ کیا پتہ کوئی غلط کام تو ہم نہیں کرنے جا رہے. تو جب انہوں نے تیر اندازی کے ذریعے وہ ازلام کے ذریعے چیک کیا تو ازلام میں آیا کہ نہیں, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اتفاق کی بات ہے, حالانکہ ان چیزوں کو یہ حقیقت نہیں ہوتی. کہا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے کہا چھوڑو یار, ابھی 100 اونٹ ہے, میں ازلام کی بات کیوں مانوں, چلو ہمت کرتا ہوں. آگے بڑھا, پھر گھوڑے کو تیز کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آیا کہ اسپیئر سے حملہ کر سکتا تھا, پھر اس کا گھوڑا دھس گیا. تیسری بار جب اس کے ساتھ ایسا ہوا, دوسری بار بھی اس نے وہی کام کیا, پھر تیسری بار جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ محمد کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس نے زور سے آواز دے کے کہا کہ اگر آپ امن دیں مجھے تو میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تم میرے پاس چلے آؤ. تو کہتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلے آؤ, میرا گھوڑا جو ہے وہ بالوں میں سے نکل کے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا, اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. اس بار بالکل نہیں دھنسا. جس گھوڑے کو میں 2 قدم نہیں چلا پا رہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے پہنچ گیا. اب سراقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اے محمد, قریش یوں آپ کے لیے انعام کی باتیں کر رہے ہیں, اور میں اسی نیت سے آپ کے قریب پہنچا, لیکن میں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ورنہ میرا گھوڑا سب سے عرب میں سب سے تیز گھوڑوں میں سے ایک ہے, اور میرے پاس جو اسپیئر ہے وہ سب سے زہریلے اسپیئرس میں سے ایک ہے, اور میں میرا گھوڑا کبھی بھی ریگستان میں اس طرح نہیں دھنستا, لیکن آپ کے قریب پہنچنے میں دھس جاتا ہے. اور جب آپ نے امن دے دی, آپ نے کہا اس کو اپنے پاس بلایا, تو بنا دھسے آپ کے پاس پہنچ گیا. تو اللہ کی قسم آپ اللہ کے پروٹیکشن میں ہیں. تو اس بات کو تو میں نے جان لیا, اور میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ آپ کا معاملہ تمام عرب کے اوپر غالب ہو کر رہے گا, کیونکہ جس ہستی نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے نا, وہ ہستی جو ہے وہ تمام عرب کو آپ کے سامنے جھکا دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل یہ صحیح بات ہے. تو سراقہ نے کہا کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا سراقہ ایک بات بتاؤ, تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن, کسریٰ جو ہے سلطنت فارس کا بادشاہ ہوا کرتا تھا, یعنی پرشین امپائر اس وقت ورلڈ کا سپر پاور, اور یہ بدو عرب جس کی کوئی حیثیت نہیں, جس کی کوئی, یعنی کہ عرب جو ہیں وہ ویسے بھی پرشین امپائر کی ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ ڈرتے تھے بہت, ان کو بہت بڑا جانتے تھے, اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے. تو سراقہ نے کہا اے اللہ کے رسول, میں کسریٰ کے کنگن کیسے پہن سکتا ہوں, یہ بنو مدلج کا بدو کسریٰ کے کنگن پہنے گا. کہا ان قریب ایسا ہوگا, اور تم وہ دن دیکھو گے جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے اور فخر سے مدینے میں گھومو گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بندہ تھا سراقہ, اس کو فوراً یقین ہو گیا, اس نے فوراً گواہی دے دی کہ کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں. کہا لیکن مجھے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ امن کا پیمانہ جو ہے لکھ کے مجھے دے دیں, مجھے لکھ کے دے دیں کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی, اور جب آپ غالب ہو جائیں عرب کے اوپر, جب آپ کا غلبہ ہو جائے تو مجھے امن حاصل, مجھے کوئی پریشان نہ کرے, مجھے کوئی تکلیف نہ دے. دیکھیے اس کا یقین, دیکھیے اس کا ایمان, دیکھیے کہ پہلے یہ نکلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں لالچ کے طور پہ, چند ہی لمحوں میں اس کا یقین اتنا مضبوط ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تو اس پہ نہ صرف اس کو یقین ہو گیا بلکہ کہا کہ یہ بات مجھے لکھ کے دے دیجیے تاکہ جب آپ کا غلبہ ہو جائے تو آپ کے غلبے کے دور میں کوئی مجھے پریشان نہ کرے.
ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے انہیں حکم دیا کہ یہ چیزیں لکھ کے جو ہے اور اپنی مہر لگا دی اس پہ, لکھ کے دے دیا کہ یہ لوگ میری مہر ہے, تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا اور تمہیں امن دی جاتی ہے. لہٰذا جو یہ تھے سراقہ, اب یہ سراقہ تھا سے تھے ہو گیا, ابھی تو صحابی ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اب انہوں نے اس نوٹ کو اپنے پاس رکھا اور یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. اور پھر یہ جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو نکلے تھے, اب یہ واپس جا کے, اچھا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں سفر کا کچھ سامان آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا سفر آرام سے کمفرٹیبلی گزر جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی کہ جب تک کسی چیز کی ضرورت نہ ہو کسی سے احسان نہیں لیتے, ہے نا. احسان تو ویسے کوئی کر بھی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, لیکن اگر ظاہری اعتبار سے بھی کہا جائے تو کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں تھے جب تک کہ انتہائی ضرورت نہ ہو. انتہائی ضرورت کی صورت میں بھی آپ قیمت دے کے لیتے, تو ایسی صورت میں آپ نے مناسب نہیں سمجھا, اور یہ آپ کے بڑپن کی نشانی تھی کہ آپ جو ہے کسی کا ادھار یا احسان وغیرہ اپنے اوپر نہیں لیتے تھے, نا, بہت شدت کے عالم میں بھی. تو لینے سے انکار کر دیا, لیکن کہا کہ تم اگر میرے ساتھ کچھ بھلا ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک بھلا یہ کرو کہ جو بھی ہمارے پیچھے آئے, جو بھی ہمیں کھوجنے آئے, اس کو ہم سے دور کر دو, یا کم سے کم اس سے ہمارا تذکرہ نہ کرو, اسے یہ نہ بتاؤ کہ ہم اس راستے میں. تو سراقہ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد سراقہ جو ہے اس راستے پر کھڑا ہو گیا, اور جو شخص بھی ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجنے کے لیے آتا تو کہتا کہ ارے یار وہ تو میں بھی ان کو کھوجنے نکلا تھا, وہ تو پہنچ گیا مدینے میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل کے لیے نکلا تھا, 100 اونٹ کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل بننے نکلا تھا, وہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی لمحے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا بہترین پروٹیکٹر ہو گیا, اور آنے والے ہر قاتل کو وہ پھیرتا رہا, یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے پہنچ گئے ہوں گے ہفتے 10 دن بعد, تو پھر وہ اس مقام سے گیا اور اپنے قبیلے میں جا کے رہنے لگا. تو بڑی امپورٹنٹ لیسن ہے یہاں سراقہ کی اسٹوری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی فداکارانہ جذبہ اس طرح ہوتا تھا, اور آپ کی شخصیت ایسی ہوتی تھی کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتا تھا وہ خود قتل ہو جاتا تھا, وہ خود جو ہے غلام ہو جاتا تھا. تو جو دشمنی میں نکلتا تھا وہ سب سے بہترین, سب سے بڑھ کے حامی ہو جاتا تھا. تو سراقہ کے واقعے سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. دوسری ایک اور چیز, سراقہ واز ویری پریکٹیکل پرسن, تو اس نے جو ہے وہ ساری باتیں لکھوا لی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا لی اس بات کی. اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب فارس فتح ہوا جنگ قادسی اور جنگ نہروند کے بعد, تو کسریٰ کے خزانے اور کنگن وغیرہ بہت بڑے بڑے, یعنی کہ کہہ لیجیے مال کا ڈھیر جو ہے مدینے میں جو ہے وہ سونے چاندی کا پہاڑ بن گیا. جو عرب کے بدو ایک سونے کے انگوٹھی کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے, وہ سونے چاندی کنگن کے پہاڑوں کے پاس کھڑے تھے. اور جب کسریٰ کے کنگن آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا, کہا اے سراقہ ادھر آؤ, اور سراقہ کا ہاتھ بلند کیا, اور وہ کنگن جو ہے وہ سونے کے زیورات جو ہیں وہ سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے, اور جو چیزیں تھیں وہ سراقہ کو پہنائیں, اور کہا کہ اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, الحمدللہ تمام تعریفیں سے اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس نے ان بہترین خزانوں کو اپنے دشمن کسریٰ ابن ہرمز سے چھین کر بنو مدلج کے ایک غریب بدو کو پہنا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے نتیجے ہیں. لہٰذا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سراقہ کو سب سے بہترین گھوڑے پہ بٹھاؤ, اور اس کو بہترین جو کسریٰ کے سب سے بہترین کنگن ہیں وہ پہناؤ, اور پورے مدینے میں جو گھماؤ, اور یہ کہو کہ تمام تعریفیں سے اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے دشمن کسریٰ ابن ہرمز سے یہ کنگن چھین کر بنو مدلج کے غریب بدو کو پہنا دیا, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. باقی یہ وہ بدو تھے جو ہڈی کھایا کرتے تھے, یہ وہ بدو تھے جو چمڑے چوس چوس کے کھایا کرتے تھے, کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, اور کسریٰ کے کنگن کا تصور تو چھوڑ دیجیے, کسریٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور چند ہی سال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فوج نے جو ہے پوری کی پوری سلطنت فارس کو پلٹ کے ان کے تمام خزانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا, اور یہ مسلمانوں کے لیے عظیم نشانی تھی, عظیم فتح تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہترین معجزہ, ٹھیک ہے نا, جس کی خبر آپ نے اپنے زمانے میں دی تھی, اور فرد معین کے بارے میں بھی دی تھی. یعنی ایسے تو فارس فتح ہونے کے اخبار وغیرہ جو ہیں احادیث میں کافی کثرت سے تھیں, لیکن ایک فرد معین, ایک خاص شخص سراقہ ابن مالک کے بارے میں جو روایت تھی وہ بھی جو ہے حرف بحرف مدینے میں صحیح ثابت ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو یہ تھی سراقہ کی بہترین اسٹوری. اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری بات جس پہ میں بات ختم کروں گا, جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فداکارانہ شان کا ایک اور ایگزامپل ہے,
کہ ہجرت کے سفر کے دوران جو ہے کئی موقع پہ ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوتے تو کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، کبھی تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے چلنے لگتے، پھر ایسے ہی بار بار جو پوزیشن چینج کرتے رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے، ابو بکر ایسی کیا بات ہے، کبھی تم آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی کہ واقعی جو محبت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دیں گے، پیچھے سے تیر مار دیں گے، تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ تیر پہلے مجھے لگے اور آپ بچ جائیں. اور جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دیں، تیر آگے سے نہ چل جائے، تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں تاکہ تیر مجھے لگ جائے اور آپ بچ جائیں. تو یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے انتہا بے پناہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. اور اسی طریقے کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ چلتا رہا، اور سفر کی دو تین بہترین اسٹوریز آج ہم نے کور کی. تو ہجرت کے ٹاپک کا آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. اب جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی تو اس تعلق سے بھی باتیں آگے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہیں پہ آج کے لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں آج ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے جو صحیح بات ہو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافے کا سبب بنائے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے شفاعت کی وجوبیت کا سبب بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت کا سبب بنا دے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو خطا ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف فرما دے. جو غلط باتیں کہہ دی گئی انسان ہونے کی حیثیت سے، چاہے جان بوجھ کے ہوں چاہے انجانے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے اس کو نکال دے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. جن بھائی اور بہنوں کا سوال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک ایک کر کے میں سوال لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.